وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ میں مخاطب ہوں اس بار کے اسکول کالج سچل کیمپس کے 9th کے طلباء سے۔ پیارے بچوں، ہم الدرس الثانی کے 3 حصے پڑھ چکے تھے، الف، با اور جیم۔ آج انشاءاللہ الدرس الثانی کا آخری حصہ دال پڑھیں گے، اس کی چند آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 51 تک پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں اس وقت کی منظر کشی کی ہے جب کافروں کے بڑے لشکر کے سامنے مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر مد مقابل ہوا تھا۔ جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے تو کفار نے جو کمنٹس کی تھی، جو باتیں کی تھی، اللہ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی شک کی بیماری، جب منافق کہنے لگے، اور وہ لوگ جن کی دلوں کے اندر شک کی بیماری تھی، یعنی وہ ابھی تک قرآن کے متعلق شک میں تھے کہ آیا وہ اللہ کی سچی کتاب ہے یا نہیں، آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت سچی ہے کہ نہیں، ابھی تک اس شک میں تھے۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، تو فانذر علینا، ہم پر پتھروں کی بارش فرما، او ائتنا بعذاب علیم، یا اس جیسا ایک اور دردناک عذاب لیا۔ شک میں تھے، تبھی تو ان لوگوں نے اس طرح کی دعائیں کی، تبھی تو اپنے لیے پتھروں کی بارش مانگی ہے۔ وہ ابھی تک اس شک میں تھے، اس بیماری میں تھے۔ اس سے مراد مشرکین بھی ہیں، کافر منافق بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی دل میں شک ختم ہو کر ایمان کی پوری کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، تو اس وقت جب مسلمانوں کا مختصر سا لشکر کفار کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، پاگل کر دیا ہے۔ لیکن یہ کافر کیا سمجھیں اس بات کو جو بات ایمان سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بیٹا، جو چیز، جو بات ایمان سے دل میں پیدا ہو جائے اسے مٹانا ناممکن ہے۔ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے سوائے خدا کی ذات کے۔ اس لیے آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیے، صحابہ کی سیرت پڑھیے، اللہ کے رسول کے کئی ساتھیوں کے عضوے ان کے جسم سے الگ کر دیے گئے، ان کو درختوں پر لٹکا کر تیروں کا نشانہ بنایا گیا، ان کے گردنوں میں رسیاں ڈال کر تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، ان کے اوپر بھاری پتھر رکھے گئے اور جلتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا، لیکن ان کی زبان پر فقط ایک ہی لفظ تھا، اللہ اللہ اللہ، اور محمد ہمیں ہر چیز سے محبوب ہے۔ یہ کافر کیا سمجھیں اس بات کو جو ایمان سے دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، پاگل کر دیا ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہیں، افرادی اعتبار سے
اسلحے کے اعتبار سے، سواریوں کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اور چلے ہیں قریش کے عظیم الشان لشکر سے لڑنے کے لیے۔ یہ پاگل پنی تو ہے، لیکن اللہ نے جواب دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ پاگل پنی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا اپنے رب پر بھروسہ ہے، یہ توکل ہے، یہ امید ہے۔ اور حدیث سے قدسی کے الفاظ ہیں کہ انا ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، اگر وہ میری ذات میں اچھا گمان رکھتا ہے تو اسے اچھا بدلہ دیتا ہوں، اگر وہ برا گمان رکھتا ہے تو اسے برا بدلہ دیتا ہوں۔ جیسا آپ اللہ کی ذات میں گمان رکھیں گے آپ کو بدلہ ویسا ہی ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، ان کو اپنے رب پر بھروسہ ہے، پوری امید ہے، ایمان کامل ہے۔ اللہ نے ان کے بھروسے کی لاج رکھی، اللہ نے ان کو فتح یابی نصیب کی، اللہ نے ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرو ترا، اگر آپ دیکھ لیتے اس منظر کو، اذ يتوفى الذين كفروا الملائکۃ، جب کافروں کی فرشتے روحیں نکال رہے تھے، اگر آپ اس منظر کو دیکھ لیتے، وہ کیسے نکال رہے تھے؟ یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں نکال رہے تھے، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں نکال رہے تھے۔ اگر ہم اس آیت سے مراد بدر کے کافروں کے مقتولین سمجھیں یا ہر کافر مراد لیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کافر کی روح اسی طرح اذیت ناک نکلتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کافروں کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے ریشم کا کوئی کپڑا ہو، بیری کے درخت پر لٹکا دیا جائے اور اس کپڑے کو کھینچا جائے، وہ کیسے جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کی جسم سے روحیں نکلتی ہیں، اتنی اذیت ناک اور دردناک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس منظر کو دیکھ لیتے، کیونکہ دیکھنے میں جو مزہ ہے وہ سننے میں نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وذوقوا، اور فرشتے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ وذوقوا، اور چکھو عذاب الحریق، جلانے والے عذاب کا مزہ۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ان کے ہاتھوں کی بھیجی ہوئی کمائی ہے جو وہ آگے بھیج چکے، یہ ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی کمائی ہوئی چیز ہے، یہ ان کے ہاتھوں نے تو بھیجا ہے سب کچھ۔ کیوں؟ بیٹا یہ عذاب ایک عدل ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کافروں کی ہدایت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ یہ عذاب ایک عدل ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اللہ اکرم الحاکمین فرماتے ہیں کہ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار کر دیا ہے، فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہے میرے بندو یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہے جن کو میں محفوظ کرتا ہوں، اور پھر اسی کے مطابق میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ پھر جو خیر پائے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔
اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ انسان یہ نامہ اعمال کی جو بک ہے وہ خود تحریر کرتا ہے، اس کا خود مصنف ہے، خود لکھتا ہے۔ جو اس نامہ اعمال میں آپ نے نیکیاں جمع کی ہوگی، بدیاں جمع کی ہوگی، اسی نامہ اعمال کے مطابق ہی آپ کے ساتھ پیش آیا جائے گا، اسی کے مطابق ہی آپ کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اگلا فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں چند آیات اور پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔